جو سپریم کورٹ ترمیمی بل 2023 ہے اس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، جس کے دو بنیادی نکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سو موٹو کا اختیار جو ایک شخص کے پاس تھا جو چیف جسٹس سے، اس سے لے کے 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی جائے گی سینئر ججز کی، جو سو موٹو لینے کا فیصلہ جو ہے اس کی تائید یا تردید کرے گی کہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو اختیارات تھے، اس کے تحت وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں تھی۔ اب اس ترمیمی بل میں اپیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ تو وہ جو ایک مطلق العنان قسم کا چیف جسٹس کا کانسیپٹ تھا، وہ کمپرومائز تو میں نہیں کہوں گا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا اس کا احاطہ کیا گیا ہے، جو کہ بہت ضروری تھا۔ یہ کیوں ضروری تھا، اس کے لیے تھوڑی سی تاریخ بیان کرنی بہت ضروری ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں افتخار چودھری صاحب کے دور میں۔ افتخار چودھری صاحب کی جب تک عدلیہ بحالی تحریک چل رہی تھی، ہی واز دا ہیرو اینڈ ہی سرٹنلی واز دا ہیرو آف ایوری ون۔ پوری قوم جو ہے، چاہے وہ بکلا کی لاٹ تھی، چاہے وہ سیاستدان تھے، چاہے وہ دینی جماعتیں تھیں، سب یک زبان ہو کے ان کے پیچھے کھڑے تھے، اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں ان کی بحالی ہوئی۔ آپ کے سامنے ہے وہ سارا منظرنامہ۔ مگر پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اچھی روایات کو جنم دیتے، جس طریقے سے پھر انہوں نے ملک چلایا ہے اور چلانے کی کوشش کی ہے، تو یہ شوق چرا آتا ہے ہر دوسرے چیف جسٹس کو کہ انہوں نے رموز سلطنت ضرور چلانے ہیں۔ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہاں کا چیف جسٹس جو ہے وہ کسی پولیس کے افسر کا تبادلہ نہیں کرنے دیتا حکومت کو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اب تو پھر گھر میں کیا دال پکنی ہے، گوشت پکنی ہے، یہی فیصلہ کرنا باقی تھا، وہ بھی پھر میرے خیال سے عدالتوں میں ہی ہوتا۔ تو یہ بہت نیگیٹو بات ہے جو میں کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے اس کا، لیکن یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بالکل ضرورت تھی اس وقت کی کہ کسی ایک شخص کی مرضی پر اگر آپ چیزیں چھوڑیں گے تو جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ افتخار چودھری صاحب سے چلا کے بات آپ ثاقب نثار صاحب پر آ جائیے، انہوں نے بھی کیا کیا تھا، وہ پینے کے پانی کے پمپوں پہ پہنچ جاتے تھے، وہ اپنے بھائی کو ڈائریکٹر جنرل مقرر کرنے کے لیے PKLI پہنچ جاتے تھے، اور سب کچھ ان کے نزدیک تباکن ہوتا تھا، بس وہ جو فرماتے تھے وہی ٹھیک ہوتا تھا۔ اس کے بعد آصف سعید کاسا صاحب نے کوئی جگہ گنجائش نہیں چھوڑی، پھر جسٹس گلزار صاحب نے کوئی جگہ گنجائش نہیں چھوڑی، اور اب تو اس کے لیے تو میرے خیال سے کئی پروگرام چاہیے ہوں گے۔ اگر ہم اب کی بات کریں، آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ آج پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو باتیں کی ہیں، وہ باتیں میں اور آپ بھی کر رہے تھے، وہ باتیں سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی تھی، دونوں طریقے سے ہو رہی تھی۔ کوئی اس کو نیگیٹو پروجیکشن کر رہا تھا، کوئی اس کی چیز کو تو بنیاد بننا ہوتا ہے نا۔ بخاری صاحب، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جسٹس جمال اور جسٹس منصور کے کل کے فیصلے کے بعد ہم نے قانون سازی اب نہیں کی، تو پھر میں اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس کی بھی تعریف نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی کہ بالآخر کہتے ہیں نا اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور، تو بالآخر انہوں نے ضروری سمجھا کہ اب اس کو ریڈ لائن کوئی نہ کوئی مقرر ہونی چاہیے۔ یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اس پارلیمنٹ کو، جو ہی یہ اقتدار میں آئی تھی سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس بدترین مثالیں ہیں جو عدالتوں کے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا، میں پھر کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جاننا ہو تو آپ علی احمد کرد کی باتیں سنیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سپریم کورٹ میں اس وقت ان کے نزدیک صرف 4 ججز ہیں، باقی سارے کلرک ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ علی احمد کرد کہتے ہیں، جو ایک ریسپیکٹڈ جورسپروڈنس کے ماہر ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح کی اور باتیں بھی۔ تو آج پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی پرائم منسٹر کی، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ نہ داد دی گئی تو بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے کھل کے پہلی مرتبہ، شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ہی از نون ایز اے ڈوسائل پرائم منسٹر، ہی از ناٹ این اگریسو پرائم منسٹر، لیکن آج ان کی گفتگو میں تھوڑا سا ایگریشن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریشن ہونا بھی چاہیے تھا کہ جو بات اس وقت پورے معاشرے کو جکڑے ہوئے ہیں، جس سے پورے ملک کی ہر چیز رکی کھڑی ہے، ہر شخص جو ہے جس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے ہی آئے گی جو ہدایت بھی آئے گی۔ ان کا کام ریاست اور ریاستی امور چلانا نہیں ہے، ان کا کام انصاف دینا ہے، اور انصاف دینا اٹ سیلف اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کسی اور چیز کے لیے تو وقت نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس۔ سیاسی فیصلوں کے علاوہ وہ جو اتنی فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، کسی جج صاحب نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ان کے فیصلے بھی کر لیں جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے لٹکے پڑے فیصلے ہیں، تو ان کو ملک چلانے کا شوق بہت زیادہ ہے۔ تو آج کی تقریر نے یہ طے کر دیا کہ بس بھائی ہن ساڈی بس ہو گئی ہے تو تسی بھی ہن بس کرو، اور یہ بس جو ہے وہ ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا
کہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہو رہے ہیں. کسی جج کو نظر آیا کہ اس جوڈیشل کمپلیکس پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، لاہور ہائی کورٹ پہ، اسلام آباد سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری پہ کس طرح چڑھ دوڑے تھے پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ایک لفظ سنا آپ نے کسی جج کی زبان سے عدالت کے اندر ادا ہوتے ہوگے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مطلب اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا جب جہاں پر پولیس جو ہے وہ لا انفورسر ہے. پولیس کو غلط استعمال کرنے کا جرم کسی اور کا ہو سکتا ہے جس نے آرڈر دیے ہیں، لیکن ایز لا انفورسر وہ ہوں، رینجرز ہو، فوج ہو، جب ڈپلوائے کیے جاتے ہیں تو ان کا احترام ہونا چاہیے. جس بھی معاشرے میں پولیس کا احترام نہیں ہے، میں خان صاحب جو کہتے ہیں نا میں ویسٹ کو بہت جانتا ہوں، اسے کہے ذرا لندن میں پولیس والے کی طرف انگلی تو اٹھا کے دکھائیں. گریبان پھاڑنا، پٹرول بم مارنے کا تو تصور بھی نہیں ہے وہاں. اچھا ضمانتوں پہ بھی بات کی ہے. اچھا اب آئی جناب ضمانتوں والی بات. جمعہ بازار لگا ہوا ہے ضمانتوں کا، اور جرم وہ کرتے نہیں، وہ پہلے ضمانتیں لے کے بیٹھے ہوتے کہ آؤ نا جی. یہ عدالتیں، مجھے بہت بدقسمتی کی بات ہے مجھے کہ مجھے اس طرح کا تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے. ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہمیں ججوں کا احترام ہے اور ہونا چاہیے احترام ججوں کا. معاشرے میں اگر ججز کا احترام نہیں ہے تو وہ معاشرہ بھی نہیں پنپ سکتا. لیکن ججوں کو اپنے کنڈکٹ پر غور کرنا ہوگا. اگر وہ سیاستدان بن کے انصاف کریں گے یا منصف بنیں گے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. وہ کہتے ہیں نا if today is not ours maybe tomorrow and if tomorrow is not ours most certainly the day after tomorrow is ours. تو یہ کچھ ہونا تھا. اچھا یہ اب ہم جس نتیجے پر پہنچے کھڑے ہیں، ذرا ضمانتوں والی بات تھوڑی سی تفصیل سے اگر آپ کہیں تو. جو آپ میرے خیال میں وہ ہم کرتے رہتے ہیں. میں ذرا چاہ رہی تھی کہ ہم مسودے کے اوپر بات کر لیں. میں ضمانتوں کا ایک جملہ میں بول رہے ہیں. دیکھیے ہم نے یہ تو ضرور سنا تھا کہ فلاں نے جرم کیا، عدالت میں پیش ہوا، ضمانت ہو گئی. ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ایک ہی عدالت میں سے 7 مقدموں میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، جو کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی لاہور میں ہے. وہ خدا کے واسطے کوئی عدالتوں کے احترام اور اس کا جو تقدس ہے اس کا خیال خود ججوں کو بھی تو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. صحیح. چلیں آئی ہوپ کہ خان صاحب یہ تو بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنے بے شمار مقدمات ہیں، سینچری مکمل ہوگی، وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ضمانتیں بھی ان کو ریکارڈ ملی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ بھی بات کریں. اچھا بخاری صاحب، اب یہ جو سپریم کورٹ ترمیمی بل 2023 کا مسودہ، کیا اہمیت کیا ہے اس کی؟ اور مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ کس حد تک اختیار ہوتا ہے؟ مطلب یہ بڑی چیز لگتی ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات میں کمی کرنا، اور اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے کہ کس کی کیا جورسڈکشن ہے. تو کیا پارلیمنٹ کی ہی حتمی طور پر جورسڈکشن ہے کہ وہ کر سکتی ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات میں جو ہے وہ کمی؟ یہ سوال کر کے یا تو آپ نے مجھے چھیڑا ہے یا میرا آپ نے مذاق اڑایا ہے. نہیں میں مذاق نہیں اڑا رہی، ایک عام آدمی کا سوال ہے. آپ کا سوال ٹھیک ہے، آپ کا سوال ٹھیک ہے، اور ہمارے ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ از مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. اچھا جو ادارہ آئین بناتا ہے اس کے نیچے، ناک کے نیچے کوئی اس سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ذرا اس کا جواب دے دیجیے آپ جلدی سے. یعنی پارلیمنٹ کے پاس حتمی اختیار موجود ہے ہی. یعنی اگر آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو اٹس دا پارلیمنٹ دیٹ از سپریم. وہاں ججز تو اپنی سینیورٹی پر اور اپنے وکیلوں کے فیصلوں کے اوپر جج بن جاتے ہیں نا. پارلیمنٹیرین تو ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں.